اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بعض آمدن شاعر بعد چند سال بامید ہما صلہ و ہزار دینار فرمودن شاہ بر قاعدہ خویش و گفتن وزیر دیگر کے بعد از وفات وزیر نصب کردہ بودند ہم حسن نام شاہرا کے این قدر صلہ سخت بسیار ست او مارا خر جہاست او خزینہ خالیست او من او را بدا یکے این راضی کنم، یعنی چند سال کے بعد شاعر کا واپس آنا اسی عطیے کی امید پر اور بادشاہ کا اپنی عادت کے مطابق 1000 اشرفیوں کا حکم دینا اور دوسرے وزیر کا بادشاہ سے کہنا جو پہلے وزیر کے مرنے کے بعد مقرر کیا گیا تھا اور اس کا نام بھی حسن تھا کہ یہ عطیہ بہت زیادہ ہے اور ہمیں بہت سے خرچ درپیش ہیں اور خزانہ خالی ہے اور میں اس کو 10ویں حصے پر راضی کر لوں گا۔ چند سال بعد رزق اور سفر کے لیے شاعر فقر اور تنگ دستی کی وجہ سے محتاج ہو گیا۔ اس نے سوچا دونوں ہاتھ کی تنگی اور فقر کے وقت آزمائے ہوئے کی تلاش مناسب ہے۔ جس دربار کو کرم میں آزما چکا ہوں نئی ضرورت کو وہیں لے جاؤں گا۔ سی بویا نے اللہ کے معنی بتائے ہیں، وہ ضرورتوں میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہم ضروریات میں تیری طرف رجوع ہوئے، ان کو ہم نے تلاش کیا، ان کو تیرے پاس پایا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے لوگوں نے اس شاعر کو بتایا کہ فلاں وزیر جس کا نام بھی حسن ہے اور وہ دل کا حسن ہے، اس نے یہ عطیہ دلوایا ہے۔ اس شاعر نے سوچا کہ جس دربار سے پہلے عطا حاصل ہوئی ہے وہاں ہی چلنا چاہیے۔ یہاں سے مولانا نے ایک ارشادی مضمون شروع کر دیا ہے۔ سی بویا نے لفظ اللہ کی جو تحقیق کی ہے اس میں کہا ہے کہ یہ اسم مشتق ہے اور اعلیٰ سے بنا ہے جو دراصل ولا تھا جس کے معنی سرگزشتہ ہونا اور گھبراہٹ ظاہر کرنا ہے، تو اللہ سی بویا کے نزدیک الہ الیہ تھا۔ پہلی ہا اور دوسرے حمزہ کو حذف کر کے لام کو لام میں مدغم کر دیا ہے اور یا کو الف سے بدل دیا ہے، تو اللہ کو اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق اپنی ضروریات میں اس کے سامنے تضرع و زاری کرتی ہے۔ اور دوسرا مصرع سی بویا کا مقولہ ہے، اس میں اللہ کی وجہ تسمیہ ظاہر کی ہے، یعنی سی بویا نے کہا ہے کہ ہم نے ضرورت میں اللہ سے تضرع و زاری کی اور ہماری ضرورتیں پوری ہوئی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے لاکھوں عقل مند درد کے وقت سب اس یکتا حاکم کے سامنے روتے ہیں، کوئی احمق دیوانہ یہ کرتا ہے کہ عاجز بخیل سے بھیک مانگے، اگر ہزاروں بار پہلے نہ دیکھتے عقل مند کب اس کے سامنے جان کو پیش کرتے، بلکہ موجوں میں عام مچھلیاں، بلندیوں پر تمام پرندے، بلکہ کھیلتی ہوئی تمام موجیں اس کے ذوق اور شوق کو پوری طرح ظاہر کر رہی ہیں۔ ہاتھی اور بھیڑیا اور شیر اور شکار بھی، موٹا اژدہا، چونٹی اور سانپ بھی، بلکہ مٹی اور ہوا اور پانی اور چنگاریاں بھی اسی سے سرمایہ حاصل کرتے ہیں۔ خزاں بھی، بہار بھی، یہ آسمان ہر وقت اس کی خوشامد کرتا ہے کہ اے خدا مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی نہ چھوڑ، میرا ستون تیرے بچاؤ اور حفاظت ہے، تیرا بچاؤ اور حفاظت ہے، سب چیزیں ان دونوں دائیں ہاتھوں میں لپٹی ہوئی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے لاکھوں مخلوق مصیبت میں اس اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے، اگر عقل مندوں کی ضروریات وہاں سے پوری نہ ہوئی ہوتیں تو کیوں اس کی طرف رجوع کرتے؟ صرف عقل مند انسان ہی نہیں بلکہ تمام کائنات اپنی ضروریات اسی اللہ سے پوری کرتی ہے۔
عقل مند انسانوں کے علاوہ صرف جاندار ہی نہیں بلکہ بے جان کائنات بھی اسی اللہ سے سرمایہ حاصل کرتی ہے۔ غرض کے جملہ کائنات اسی سے بہرہ اندوز ہے۔ آسمان اپنے وجود میں اسی سے مستفید ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَالسَّمَاوَاتِ مُطَوِّيَاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان لپٹے ہوئے ہیں اس اللہ کے داہنے ہاتھ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء جلالیہ اور جمالیہ جو کہ ان آسمانوں کی ترتیب کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کلتا یدی ربی یمین، میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ انسان کا بایاں ہاتھ کمزور ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب یہ زمین کہتی ہے کہ مجھے برقرار رکھ، اے وہ ذات کہ تو نے مجھے پانی پر سوار کیا ہے۔ سب نے تھیلی اسی سے سی ہے، ضرورت پوری کرنا اس سے سیکھا ہے۔ ہر نبی نے اسی سے حکم نامہ حاصل کیا ہے کہ اس سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر قائم کیا ہے۔ دوسرے جو بخشش کرتے ہیں وہ بھی خدا کے عطا کردہ مال میں سے بخشتے ہیں، تو ان کا دینا بھی دراصل اللہ کا دینا ہے۔ یہ صفت بندوں میں خدا کی صفت کا مظہر ہے۔ استعینوا کا مطلب ہے کہ ضروریات میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یعنی صبر کے ساتھ نمازوں میں اس سے دعا کرو، مدعا پورا ہو جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے خبردار اسی سے مدد چاہو نہ کہ اس کے غیر سے۔ پانی سمندر میں تلاش کر، خشک نہر میں تلاش نہ کر۔ اگر تو دوسرے سے چاہے گا وہی دے گا۔ اس کے میلان کی تھیلی پر سخاوت وہی رکھے گا جو اعراض کرنے والے کو سونے سے قارون بنا دیتا ہے۔ اسی کی طرف رخ کر وہ فرما برداری کے ساتھ کیا کرے گا۔ شاعر نے دوبارہ عطیہ کے خیال سے اس محسن بادشاہ کی طرف رخ کیا۔ شاعر کا ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ نیا شعر محسن کو پیش کرتا ہے اور گروی رکھ دیتا ہے۔ محسن سینکڑوں عطاؤں اور سخاوت اور احسان سے سونا رکھے ہوئے شاعروں کے منتظر رہتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ عطا کا سمندر ہے، دوسرے خشک نہر ہیں۔ دوسروں کی عطا بھی دراصل اللہ کی عطا ہے، اس لیے کہ ان میں سخاوت کا مادہ اسی نے رکھا ہے۔ جب وہ منکروں کو بھی نوازتا ہے تو عبادت گزاروں کو کیوں نہ نوازے گا۔ شاعر شعر پیش کر کے انعام چاہتا ہے، سخی داد و دہش کے لیے روپیہ لیے ہوئے شاعروں کے منتظر رہتے ہیں کہ وہ آئیں تو ان کو انعام دیں۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک ایک شعر ان کے 100 گھڑوں سے بہتر ہوتا ہے، خصوصاً وہ شعر جو گہرائی سے موتی نکال کر لاتا ہے۔ انسان پہلے روٹی کا حریص ہوتا ہے کیونکہ روٹی کی روزی جان کا ستون ہے۔ کمائی کی جانب چھیتے اور سینکڑوں تدبیروں کی جانب لالچ اور امید سے ہتھیلی پر جان رکھے ہوئے، کمائی کی جانب چھیننے اور سینکڑوں تدبیروں کی جانب لالچ اور امید سے ہتھیلی پر جان رکھے ہوئے ہیں۔ جب اتفاقاً روٹی سے بے نیاز ہو گیا تو نام آوری اور شاعروں کی تعریف کا عاشق ہے تاکہ اس کی اصل و نسل کو وہ پھلدار کریں، اس کی فضیلتوں کے بیان میں منبر رکھیں تاکہ اس کی شان و شوکت اور سخاوت بات چیت میں عنبر کی طرح خوشبو مہکائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق اپنی صورت پر کی ہے، ہمارے اوصاف اس کے اوصاف سے سبق لیتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جو لوگ شاعروں کے قدردان ہیں ان کے نزدیک ایک شعر ریشمین کپڑے کے سینکڑوں گٹھڑوں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، خصوصاً اس شاعر کے اشعار جو نئے عمدہ مضامین شعر میں کہے۔
انسانی فطرت ہے کہ وہ روٹی کی فکر کرتا ہے، جب اس سے مستغنی ہوتا ہے تو مدح و ثنا کا طالب بنتا ہے، پیٹ کے لیے جائز و ناجائز 100 دھندے کرتا ہے۔ اب اس کی خواہش ہے کہ شعراء اس کے حسب و نسب کی مدح و ثنا کریں اور ممبروں پر بیٹھ کر مدحیہ اشعار پڑھیں تاکہ اس کی شان و شوکت کی خوشبوئیں پھیل جائیں۔ اللہ نے انسان کو اپنی صورت اور صفات پر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی شکر و حمد کا طالب ہے، لہذا انسان میں بھی یہ صفت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چونکہ وہ خلاق شکر اور حمد کا طالب ہے، تعریف کی تلاش انسان کی بھی عادت ہے، خصوصاً مرد حق جو بزرگی میں چست ہے، صحیح مشکیزہ کی طرح اس ہوا سے پر ہو جاتا ہے، اور اگر اہل نہ ہو اس جھوٹی ہوا سے پھٹا ہوا مشکیزہ ہے، وہ کب ابھار حاصل کرے گا؟ اے دوست، یہ مثال میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، اگر تو ہوش مند اور اہل ہے اس کو سرسری نہ سن۔ یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جبکہ انہوں نے اعتراض سنا کہ احمد تعریف سے موٹے کیوں ہوئے ہیں؟ شاعر اس بادشاہ کی جانب چلا اور لے گیا احسان کے شکریہ میں شعر، کیونکہ وہ احسان نہ مرا تھا۔ احسان کرنے والے مر جاتے ہیں اور احسان زندہ رہتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے وہ جس نے یہ سواری چلائی، ظالم مر گئے اور وہ ظلم باقی رہ گئے۔ اس جان پر افسوس ہے جو مکر اور دغا کرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو دنیا سے گیا اور اس کا نیک نام باقی رہا۔ احسان کرنے والا مرا لیکن اس کا احسان نہ مرا۔ اللہ کے نزدیک دین اور احسان معمولی چیز نہیں ہے، اس کی نیک نامی نیک کام سے سمجھ، وہ یقیناً نہیں مرا ہے۔ اچھی طرح غور کر لے، اس پر افسوس ہے جو مر گیا اور اس کا گناہ نہ مرا۔ تو ہرگز یہ خیال نہ کر کہ مر کر وہ جان بچا لے گیا، اس کو چھوڑ، کیونکہ شاعر راستے پر مقروض ہے اور سونے کا بہت محتاج ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اہل اللہ جب اپنی تعریف سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کے مداح بن کر سیدھے راستے پر لگ رہے ہیں تو ان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اگر درست مشک میں پھونک بھرو تو وہ پھول جائے گی، اگر غیر واقعی تعریف ہو تو اس کی مثال یہ ہے کہ پھٹی ہوئی مشک میں پھونک بھری جائے۔ اس مفہوم کی کوئی حدیث کتابوں میں دستیاب نہیں ہو سکی۔ احسان اور عمل خیر مردہ نہیں ہوتا ہے، محسن مر جاتا ہے لیکن اس کا احسان زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح ظلم زندہ رہتا ہے اور ظالم مر جاتا ہے۔ ان الفاظ کی کوئی حدیث کتب حدیث میں نہیں ہے، البتہ ایک حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة من صدقة جارية وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 چیزیں، صدقہ جاریہ، علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ نیک نامی بھی ایک نہ مرنے والا عمل ہے۔ وہ انسان بدبخت ہے جو مر گیا اور اپنے پیچھے ایسے بد عمل چھوڑ گیا جو نہ مرنے والے ہیں۔ اس شخص مرنے سے اس کی جان نہ چھوٹے گی بلکہ اس بد عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اب اس ذکر کو ختم کر کے شاعر کی بات کی تکمیل کرو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
شاعر شیر بادشاہ کے پاس لے گیا، گزشتہ سال کی بخشش اور احسان کی امید پر نازک اشعار عمدہ موتیوں سے پر، پہلے جیسے اکرام کی امید اور آرزو پر بادشاہ نے بھی اپنی عادت کے مطابق اس کے لیے 1000 کا حکم دیا، کیونکہ اس بادشاہ کی یہی عادت تھی۔ لیکن اس بار وہ سخاوت سے پر وزیر عزت کے براق پر دنیا سے روانہ ہو چکا تھا، اس کی جگہ پر نیا وزیر حاکم بن گیا تھا، لیکن بہت بے رحم اور کمینہ تھا۔ کہا اے بادشاہ، ہمیں بہت سے اخراجات درپیش ہیں، ایک شاعر کے لیے یہ بخشش مناسب نہیں ہے۔ اے منتظم، میں اس کے 40ویں حصے پر شاعر کو خوش اور راضی کر لوں گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جو قصیدہ شاعر نے پیش کیا وہ بہت عمدہ تھا، اس کے موتی جیسے الفاظ تھے۔ شاہ کی عادت تھی کہ وہ عموماً شاعروں کو 1000 اشرفیاں انعام میں دیتا تھا۔ اس بار جب شاعر آیا تو پرانا وزیر دنیا سے باعزت رخصت ہو چکا تھا، اس کے قائم مقام جو نیا وزیر بنا تھا وہ بے رحم اور کمینہ تھا۔ اس دوسرے وزیر نے بادشاہ سے کہا ہمیں خود اخراجات درپیش ہیں، ایک شاعر کو اس قدر زیادہ دینا مناسب نہیں ہے۔ اس وزیر نے کہا میں 1000 کے 40ویں حصے پر شاعر کو راضی کر لوں گا۔ لوگوں نے اس وزیر سے کہا یعنی شکر کھانے کے بعد نرکل کو کیسے چبائے گا؟ وزیر نے لوگوں سے کہا میں اس کو اتنا انتظار کراؤں گا کہ وہ عاجز اور پریشان ہو جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ پہلے اس دلاور بادشاہ سے 10,000 لے گیا ہے، شکر کے بعد نرکل چبانا کیسے گوارا کرے گا، شاہی کے بعد فقیری کیسے کرے گا۔ اس نے کہا میں اس کو تنگی میں دباؤں گا تاکہ وہ انتظار سے رونے لگے اور لاغر ہو جائے، تب اگر میں اس کو راستے کی خاک بھی دوں گا چمن سے پھول کے پتیوں کی طرح لے جائے گا۔ یہ مجھ پر چھوڑ دے کہ میں اس معاملے میں استاد ہوں، خواہ تقاضا کرنے والا گرم مزاج بھی ہو، اگر وہ ثریا سے سرا تک پرواز کرے، جب مجھے دیکھ لے گا نرم پڑ جائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جب وہ انتظار میں پریشان ہوگا تو معمولی انعام کو بھی غنیمت سمجھے گا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے، میں ایسے کاموں میں استاد ہوں، تقاضا کرنے والا خواہ گرم مزاج ہو میں اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں، اس کی دوڑ دھوپ کچھ ہی ہو مجھے دیکھ کر نرم پڑ جائے گا اور راضی ہو جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا جا تجھے اختیار ہے، لیکن اس کو خوش کر دینا کیونکہ وہ ہماری بھلائی بیان کرنے والا ہے۔ اس نے کہا اس کو اور اس جیسے 200 فقیروں کو تو اے شاہ میرے اوپر چھوڑ دے اور مطمئن ہو جا۔ پھر اس کو وزیر نے انتظار میں مبتلا کر دیا۔ جاڑا اور موسم خزاں ختم ہوا اور موسم بہار آ گیا۔ شاعر جتنی بھی اس کے سامنے ضرورت پیش کرتا، وزیر اپنے وعدے میں ہیلوں کا اضافہ کر دیتا۔ اس کے انتظار میں شاعر بوڑھا ہو گیا، اس غم اور تدبیر سے بہت عاجز آ گیا۔ اس نے کہا اگر سونا نہیں تو مجھے گالی ہی دے دے تاکہ میری جان چھوٹے اور میں تیرا غلام بن جاؤں۔ مجھے انتظار نے مار ڈالا، اب کہہ دے کہ چلا جا تاکہ یہ مسکین جان قید سے نجات پالے۔ اس کے بعد اس نے اس کا 40واں حصہ دیا۔ شاعر بھاری فکر میں پڑ گیا کہ وہ ایسا نقد اور اتنا زیادہ تھا، یہ جو دیر میں کھلا کانٹوں کا مٹھا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا وہ عقل مند وزیر دنیا سے چلا گیا، خدا اس کو اجر دے کہ اس کی وجہ سے عطا دگنی ہو جاتی تھی، عطا کے معاملے میں اس سے غلطی نہ ہوتی تھی۔ اب وہ چلا گیا اور احسان کو بھی لے گیا۔ وہ یقیناً مر گیا لیکن احسان نہیں مرا۔ ہم سے دانا اور نیکوکار وزیر رخصت ہو گیا، فقیروں کی کھال کھینچنے والا وزیر آ گیا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، بادشاہ نے وزیر سے کہا تجھے اختیار ہے جو چاہے کر، لیکن اس کو خوش کر دینا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا میں اس جیسے لاکھوں سے نمٹ لوں گا، یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے۔ وزیر نے انعام دینے میں ٹال مٹول شروع کر دی اور موسم پر موسم گزرنے لگے۔ شاعر جس قدر بھی اپنی ضروریات ظاہر کرتا، وزیر ہیلا بازی میں اضافہ کر دیتا۔ شاعر وعدے کے ایفا کے انتظار میں بوڑھا ہو گیا اور وزیر کی مکاری سے عاجز آ گیا۔ شاعر نے وزیر سے کہا اگر تو انعام نہیں دیتا ہے تو مجھے گالی ہی دے دے تاکہ یہ انتظار تو ختم ہو، میں تیرا شکر گزار ہوں گا۔ شاعر نے وزیر سے کہا 40واں یعنی پہلے فوراً اور بہت ملا۔ پہلے حسن نامی وزیر تھا۔ پہلا وزیر حسن اگرچہ مر گیا لیکن اس کے احسانات زندہ ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جا یہ لے لے اور یہاں سے رات میں نکل جا تاکہ یہ جھگڑالو تجھے گرفت میں نہ لے لے۔ ہم نے سینکڑوں تدبیروں سے یہ بخشش حاصل کی ہے، اے کوششوں سے بے خبر۔ اس نے اس کی طرف رخ کیا اور کہا اے مشفقو، بتاؤ یہ سپاہی کہاں سے آیا ہے؟ اس کپڑے اتارنے والے وزیر کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام بھی حسن ہے۔ اس نے کہا اے خدا، اس کا نام اور اس کا نام ایک کیسے ہوا؟ اے دین کے رب، افسوس ہے وہ حسن نام والا کہ اس کے ایک قلم کی جنبش سے 100 وزیر اور صاحب طالب بخشش تھے۔ 100 وزیر اور صاحب طالب بخشش تھے۔ یہ حسن کے اس حسن کی بدنما داڑھی ہے۔ اے جان 100 رسیاں بٹی جائیں۔ ایسے وزیر کی بات پر جب بادشاہ کان دھرتا ہے وہ ہمیشہ شاہ اور اس کی سلطنت کو رسوا کرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ عطا لے کر چلا جا ورنہ کوئی الزام رکھ کر یہ بھی چھین لے گا۔ وزیر سے متعلق لوگوں نے یہ بھی کہا کہ تجھے تو خبر نہیں، ہم نے اتنا بھی تجھے بہت کوششوں سے دلوایا ہے۔ شاعر نے لوگوں سے کہا یہ وزیر نہیں بلکہ ظلم پیشہ سپاہی ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ شاعر نے جب یہ سنا کہ اس وزیر کا نام بھی حسن ہے تو اس نے افسوس کا اظہار کیا کہ ایسے بھلے وزیر اور ایسے برے وزیر کا نام یکساں حسن ہو۔ پہلا وزیر جس کا نام حسن تھا اس کے قلم سے تو سخاوت ہوتی تھی، اور یہ حسن اس قابل ہے کہ اس کی داڑھی سے رسیاں بنائی جائیں۔ ایسا بدفطرت وزیر شاہ اور سلطنت کے لیے رسوائی کا باعث ہے۔ شاہ کا یہ دوسرا وزیر ایسا ہی تھا جیسا کہ فرعون کا وزیر حامان۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مانستن بدرائی این وزیر دون در افساد مروت شاہ بوزیر فرعون یعنی حامان در افساد قابلیت فرعون پند موسیٰ را علیہ السلام، یعنی اس کمینہ وزیر کی شاہ کی انسانیت کو برباد کرنے میں فرعون کے وزیر یعنی حامان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کو قبول کرنے کے افساد میں مشابہت۔ بہت سی مرتبہ فرعون نرم اور متی بنا جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ کلام سنتا تھا، وہ کلام کے پتھر دودھ دے دیتا۔ اس بے نظیر کلام کی خوبی سے جب حامان سے جو کہ اس کا وزیر تھا وہ مشورہ کرتا جس کی خصلت کمینہ پن تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے فرعون کئی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سے نرم ہو گیا تھا، لیکن اس کا وزیر پھر اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل کر دیتا۔ حامان کی طبیعت بہت کینہ جو تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب وہ اس میں حامان سے مشورہ کرتا وہ سخت جان ہمیشہ اس کے لیے مانع بنا۔ وہ کہتا کہ آپ اب تک شاہ مصر تھے، مکر سے گدڑی پوش کے غلام بن گئے، گوپھن کے پتھر کی طرح آتی،
یہ بات اور اس کے شیش محل پر لگتی، وہ خوش کلام کلیم اللہ جو 100 دن میں بناتے وہ ایک دم میں اس کو برباد کر دیتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، فرعون جب حامان سے مشورہ کرتا تو وہ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی سے روک دیتا، فرعون کو بھڑکانے کے لیے کہتا کہ اب تک تو آپ شاہ مصر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے بعد آپ غلام بن جائیں گے، مصر کے بادشاہوں کا یہ لقب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تیری عقل خواہش نفسانی کے وزیر سے مغلوب ہے، تیرے وجود میں راہ خدا کا ڈاکو ہے، کوئی اللہ والا نصیحت کرنے والا تجھے نصیحت کرتا ہے، وہ اس بات کو چالاکی سے ٹال دیتی ہے کہ یہ بات باموقع نہیں ہے، خبردار جگہ سے نہ ہل، یہ بات ایسی نہیں ہے، ہوش میں آ، دیوانہ نہ بن، اس بادشاہ پر افسوس ہے جس کا ایسا وزیر ہو، دونوں کا مقام غضب ناک دوزخ ہے، وہ بادشاہ قابل مبارکباد ہے کہ اس کا مددگار ہو، معاملے میں آصف جیسا وزیر، منصف بادشاہ جب اس کا ساتھی ہو تو اس کا نام نور علی نور ہو، سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ اور آصف جیسا وزیر، نور بالائے نور، ابیر پر انبر ہے، شاہ فرعون ہو اور حامان جیسا اس کا وزیر، تو دونوں کے لیے بدبختی کے سوا چارہ نہیں ہے، تاریکیاں ہوں گی تہ بتہ قیامت کے روز، نہ عقل یار ہوگی نہ دولت۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب مولانا نے نصیحت شروع کی ہے کہ اے مخاطب، تیری عقل تیری خواہش سے مغلوب ہے، جس طرح فرعون حامان سے مغلوب تھا۔ خواہش نفسانی مکاری سے اس نصیحت کو ٹال دیتی ہے، ہوائے نفسانی عقل سے کہتی ہے کہ یہ بات بامحل نہیں ہے، اس پر فریفتہ نہ ہو، اس شاہ پر افسوس ہے جس کا وزیر حامان جیسا ہو، ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ شاہ قابل مبارکباد ہے جس کا آصف جیسا وزیر مشیر کار ہو۔ جب بادشاہ بھی منصف ہو اور وزیر بھی بھلا ہو تو نور بالائے نور ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا وزیر آصف نور بالائے نور کا مصداق تھے، شاہ فرعون ہو اور وزیر حامان تو بدبختی کے سوا کچھ نہیں ہے، ایسے شاہ کے لیے قیامت میں تاریکی بالائے تاریکی ہوگی، نہ وہاں عقل کام آئے گی نہ دولت۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں نے کمینوں میں سوائے بدبختی کے کچھ نہ دیکھا، اگر تو نے دیکھا ہے تو ان کو میرا سلام پہنچا دے، شاہ بمنزلہ جان کے اور وزیر عقل جیسا ہوتا ہے، خراب عقل روح کو نکال دیتی ہے، عقل کا فرشتہ جب ہاروت بن جاتا ہے 200 شیطانوں کو جادو سکھانے والا ہو جاتا ہے، ناقص عقل کو اپنا وزیر نہ بنا، اے شاہ عقل کل کو اپنا وزیر بنا، تو ہوا و ہوس کو اپنا وزیر نہ بنا، کیونکہ تیری پاک جان عبادت سے خارج ہو جائے گی، کیونکہ یہ خواہش حرص بھری اور موجود کو دیکھنے والی ہوتی ہے، عقل کو قیامت کی فکر ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر کمینوں میں تجھے کوئی سعادت نظر آئے تو اس سے میرا سلام کہہ دے، شاہ بمنزلہ جان اور وزیر بمنزلہ عقل کے ہے، اگر عقل خراب ہو جائے تو روح باقی نہیں رہتی ہے، عقل جو بمنزلہ فرشتہ ہے اگر وہ ہاروتی فطرت اختیار کر لے تو اس کے کارنامے خراب ہوتے ہیں، طاغوت ہر وہ طاقت جو اللہ سے سرکشی کرے، عقل کل وہ عقل ہے جو ہوا و ہوس سے آزاد ہو، خواہش نفسانی کو وزیر نہ بنا ورنہ تیری روح عبادت چھوڑ دے گی، انسان کی خواہش نفسانی حریص ہوتی ہے اور حالی یعنی دنیاوی معاملات کی فکر کرتی ہے، عقل آخرت کے معاملے کو سوچتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
عقل کی دونوں آنکھیں انجام کار پر ہوتی ہیں، وہ اس پھول کے لیے کانٹے کی تکلیف برداشت کرتی ہے، کیونکہ وہ خزاں میں نہ شکستہ ہوتا ہے نہ جھڑتا ہے۔ خدا کرے نہ سونگھ سکنے والے کی ناک اس سے دور رہے۔ اگرچہ تیری بھی عقل ہے لیکن دوسری عقل کا دوست بن جا، اے باوا مشورہ کر لے، تو دو عقلوں کے ذریعے بہت سی بلاؤں سے نجات پا لے گا، اپنا پاؤں آسمانوں کی بلندی پر رکھے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، عقل کی دونوں آنکھیں انجام پر نظر رکھتی ہیں، وہ پھول نہ بکھرتا ہے نہ جھڑتا ہے۔ وہ انسان جس میں سونگنے کی قوت نہ ہو، خواہ انسان میں خود بھی عقل ہو لیکن عقل کامل کو ضرور شریک مشورہ کرے۔ خود انسان کی عقل اور عقل کامل دونوں مل کر مصائب سے نجات دلائیں گی۔ اب نئے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نشستن دیو بر مقام سلیمان علیہ السلام او تشبہ کردن او بکار ہائے سلیمان علیہ السلام او فرق ظاہر شدن میان دیو او سلیمان علیہ السلام او دیو خود را سلیمان بن داؤد نام کردن، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ پر دیو کا بیٹھنا اور اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاموں کی نقل اتارنا، اور دیو اور حضرت سلیمان علیہ السلام میں فرق ظاہر ہو جانا، اور دیو کا اپنا نام سلیمان بن داؤد مقرر کرنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ قصہ کہ سنحر نامی دیو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری چرا لی تھی اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ بیٹھ گیا تھا، محققین کے نزدیک محض افسانہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مولانا نے محض تمثیلاً اس کو بیان فرما دیا ہے۔ بہرحال مولانا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کا دل بمنزلہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ہے، شیطان سے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، دیو نے اپنا نام سلیمان علیہ السلام رکھ لیا، ملک لے اڑا اور سلطنت کو مسخر کر لیا۔ اس نے حضرت سلیمان کے کام کا ظاہر دیکھا تھا، شیطانی باطن میں صورت رونما تھی۔ لوگوں نے کہا یہ سلیمان بے نور ہے، سلیمان سے سلیمان تک بہت فرق ہے، وہ بیداری کی طرح یہ نیند کی طرح ہے، جیسا کہ اس حسن اور اس حسن میں۔ دیو کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری صورت پر شیطان کی خوبصورت صورت بنا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیو کو میری صورت دے دی ہے تاکہ وہ تمہیں کمند میں پھنسا لے۔ اگر وہ دعوے کے ساتھ نمودار ہو ہرگز اس کی صورت کا اعتبار نہ کرنا۔ دیو مکاری سے ان سے کہتا تھا لیکن اس کا نیک دلوں پر عکس ظاہر ہوتا تھا۔ دھوکہ تمیز کر لینے والے کے ساتھ ممکن نہیں ہے، خصوصاً وہ کہ جس کی تمیز اور عقل غیب کو بتا دے۔ کوئی جادو اور کوئی مکاری اور کوئی فریب پردہ نہیں ڈال سکتا دولت والوں پر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، وہ دیو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ظاہر کار سے واقف تھا، حقیقت سے واقف نہ تھا، تو اس نے ظاہر کار کی نقل اتارنی شروع کر دی، لیکن ان کاموں کا باطن شیطانی تھا۔ جب سنحر نے سلیمان علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنا نام بھی سلیمان ظاہر کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ سلیمان تو بے نور ہے، اور اس سلیمان اور ان سلیمان میں بہت فرق ہے، اور ان دونوں میں ایسا ہی فرق بتایا جیسا کہ پہلے وزیر حسن اور دوسرے وزیر حسن میں فرق تھا۔ سنحر کو جب شبہ ہوا کہ لوگ مجھ سے بدظن ہو کر اصل سلیمان کی تلاش میں نہ لگ جائیں تو ان کو بہکانے کے لیے کہنے لگا کہ اللہ نے ایک شیطان بھی میری صورت پر پیدا کیا ہے، کبھی وہ آ کر کچھ کام کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے مجھ پر بدگمانی نہ کرنا۔ وہ سنحر ان سے یہ باتیں کرتا تھا لیکن نیک لوگوں پر اس کی اصلیت کا عکس پڑ رہا تھا۔ نیک لوگوں کے ساتھ مکر کرنا آسان نہیں ہے۔ جو لوگ آخرت کی دولت کے مالک ہیں ان کی عقلوں پر کوئی جادو، مکاری اور فریب پردہ نہیں ڈال سکتا۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر وہ جواب میں اپنے دل میں کہتے، اے ٹیڑھی بات کرنے والے، تو الٹی چال چل رہا ہے، تو اسی طرح الٹا جائے گا دوزخ کی جانب نیچے طبقوں میں سے نچلے میں۔ وہ سلیمان اگرچہ معزول اور فقیر ہو گئے ہیں، ان کی پیشانی میں 14ویں کا چاند ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس سنہر کی تقریر پر وہ توجہ نہیں کرتے اور کہتے کہ تیری یہ سب باتیں غلط ہیں اور تیری چال الٹی ہے، دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں الٹا کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اگرچہ اس وقت سلطنت سے معزول ہیں اور گدا ہیں، لیکن ان کی پیشانی میں نور نبوت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو نے اگر انگوٹھی اڑا لی ہے تو دوزخ ہے، زمحریر کی طرح ٹھٹرا ہوا ہے۔ ہم کر و فر اور لشکر اور شان و شوکت کی وجہ سے سر کجا، ہم پاؤں بھی نہ رکھیں گے۔ اگر ہم غفلت سے اس کے سامنے پیشانی رکھ دیں، روکنے والا پنجہ زمین سے برآمد ہوگا کہ اس اوندھے کے لیے سر نہ جھکا۔ خبردار، اس بدبخت کے لیے سجدہ نہ کر۔ میں اس کی پرلطف تشریح کرتا اگر خدا کی غیرت اور رشک مانع نہ ہوتی۔ تو بھی قناعت کر اور اس مقدار کو قبول کر لے جب تک کہ میں اس کی دوسرے وقت شرح کروں۔ اپنا نام سلیمان نبی رکھ کر ہر بچے کے لیے اپنی روپوشی کر لیتا ہے۔ صورت سے آگے بڑھ اور محض نام سے دست بردار ہو جا۔ لقب اور نام کے بجائے باطن کی طرف جا، اس کے اخلاق اور افعال دریافت کر، اخلاق اور افعال کے درمیان اس کو تلاش کر۔ خبردار، یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ لگام کھینچ لے، مسجد اقصی تعمیر کر اور مکمل کر۔ قصہ مختصر، بے عیب مسجد مکمل ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زیارت کرنے والے اور مسجد زیارت گاہ تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ان لوگوں نے دل میں یہ بھی کہا کہ اگرچہ تو نے انگوٹھی چرا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن تو دوزخ کا زمحریری حصہ ہے۔ طاق و ترمہی کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ اگر بھولے سے تعظیم بھی کریں تو غیبی پنجہ ہمارے لیے مانع آتا ہے۔ یعنی اس کی تشریح کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو کیوں مواقع عنایت کرتا ہے، ان کو ڈھیل دینے میں کیا اسرار ہیں۔ غیرت خداوندی اس تشریح کے لیے مانع ہے۔ شیطان اپنا اچھا نام رکھ کر لوگوں کو دھوکے دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ مقطع صورت اور بڑے القاب سے دھوکہ نہ کھائے، بلکہ باطنی اوصاف کو دیکھے۔ انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچان، محض صورت اور نام سے دھوکہ نہ کھا۔ اس طرح مردم شناسی ہر آدمی کا کام نہیں ہے، یعنی یہ بات ختم کر اور مسجد اقصی کی تعمیر کی بات کر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے، در آمدن ہر روز سلیمان علیہ السلام در مسجد اقصی بعد از تمام شدن با جہت عبادت و ارشاد عابداں و تکفاں او رستن عقاقیر در مسجد او با حضرت علیہ السلام بسخن در آمدن۔ یعنی مکمل ہو جانے کے بعد ہر روز حضرت سلیمان علیہ السلام کا مسجد میں آنا، عبادت کے لیے اور عبادت گزاروں اور اعتکاف کرنے والوں کی رہنمائی کے لیے، اور بوٹیوں کا مسجد میں اگنا اور حضرت علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرنا۔ جب شاہ عالم سلیمان علیہ السلام نبی نے مسجد بنائی اور بالکل فارغ ہو گئے، ہر صبح کو ان کا یہ معمول تھا کہ آتے، مسجد اقصی میں جاتے، اس میں نیا بوٹا اگا ہوا دیکھتے تو فرماتے، اپنا نام اور فائدہ بتا، تو کس مرض کی کیا دوا ہے، تیرا کیا نام ہے، تو کس کے لیے مضر اور کس کے لیے نفع رساں ہے۔ تو ہر بوٹی کام اور نام بتاتی کہ میں اس کے لیے جان اور اس کے لیے موت ہوں، میں اس کے لیے
زہر اور اس کے لیے شکر ہوں، لوح محفوظ میں میرا نام یہ ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام طبیبوں سے اس بوٹی کے نفع اور نقصان کی شرح کرتے، اے بڑے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی نئی بوٹی اگی ہوئی دیکھتے تو اس سے اس کا نام اور نفع و نقصان دریافت کرتے۔ وہ جڑی بوٹی اپنا نام اور اپنے افعال و خواص حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیتی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تو طبیب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے اس بوٹی کے بارے میں عالم اور دانا اور مقتدی بنے، یہاں تک کہ انہوں نے طبیب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے اس بوٹی کے بارے میں عالم اور دانا اور مقتدی بنے، یہاں تک کہ انہوں نے طب کی کتابیں تصنیف کیں، بدن کو مرض سے نجات دلائی۔ یہ نجوم اور طب نبیوں کی دمی ہے کہ وہی ہے۔ عقل و حس کے لیے لامکاں کی جانب راستہ کہاں ہے؟ ناقص عقل ایجاد کرنے والی عقل نہیں ہے، ضرورت مند اور فن کو قبول کر لینے والی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ عقل تعلیم اور سمجھ کے قابل ہے، لیکن اس کو صاحب وحی تعلیم دیتا ہے، یعنی یقیناً تمام پیشے وحی کے ذریعے ہوتے ہیں، ان کی ابتدا، لیکن عقل نے ان کو بڑھایا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، طبیب حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس بوٹی کے افعال و خواص سیکھ لیتے تھے۔ اس کے بعد طبی کتابیں تصنیف ہوئیں، جسمانی بیماریوں کے علاج کرنے لگے۔ غرض کے سب علوم کی ابتدا وحی کے ذریعے ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ان نبیا من الانبیاء کان یحز خطا فمن وافق خطہ صدق ومن لم یوافق کذب، یعنی ایک نبی لکیر کھینچتے تھے جس سے آئندہ کے واقعات معلوم ہو جاتے تھے، بس جس رمال اور جفار اور منجم کی لکیر ان کی لکیر کے مطابق ہوتی ہے وہ درست ہے، اور جس کی مخالف ہوتی ہے وہ غلط ہے۔ عام انسانی عقل کو عقل جزوی کہا ہے۔ عام عقل انسانی میں سیکھنے کی صلاحیت ہے، اور صاحب وحی اس کو سکھا دیتا ہے۔ حکماء اور فلاسفہ نے ان علوم میں اضافے کیے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، دیکھ ہماری یہ عقل کوئی پیشہ، کیا وہ بغیر استاد کے سیکھ سکتی ہے؟ اگرچہ وہ عقل تدبیر میں بال کو چیرنے والی تھی، کوئی پیشہ استاد کے بغیر قابو میں نہ آیا۔ پیشہ کا علم اگر عقل سے ہوتا تو پیشہ بغیر استاد کے حاصل ہو جاتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، کوئی دستکاری بغیر استاد کے نہیں سیکھی جا سکتی۔ عقل اگرچہ مشگافیاں کرتی ہے لیکن بغیر استاد کے کوئی پیشہ نہیں سیکھ سکتی۔ کسی پیشہ کا جاننا اگر محض عقل کی وجہ سے ہوا کرتا تو وہ بغیر استاد کے حاصل ہو جایا کرتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔